Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 38. فَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. زمین پر اتارے جانے کا دوبارہ سے ذکر آ رہا ہے تاکہ انسان اس حکم کو اچھے سے سمجھے، اس کی اہمیت کو جانے اور اس کا ذکر یاد رکھے کہ ان کے ساتھ جنت میں کیا ہوا تھا اور وہاں سے ان کو کس طرح سے نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول کر لی آدم علیہ السلام کی، لیکن جنت میں ان کو دوبارہ داخل نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی طرف رہنمائی کرنی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو جنت سے صرف اس کے گناہ کی وجہ سے نکالا گیا، نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو تو پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، زمین کی جانشینی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہاں سے عیسائیوں کے ایک عقیدے کا رد بھی ہوتا ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا گناہ نوع انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھنا پڑا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پر مہربان ہوئے تھے، ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے پاس کون سی ہدایت آئی ہے؟ یہاں ہدن سے مراد کیا ہے؟ انبیاء، رسول اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہدایت ملنے کی توفیق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجنے کے بعد ان کی رہنمائی کی، انبیاء کرام آئے، اور ہمارے لیے جو سب سے آخر پہ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو کہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ جس کسی نے بھی اب اس ہدایت کی پیروی کی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائے گا، اس کی رضا میں راضی ہوگا، اس کی قربت پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو نہ صرف زمین پہ بھیجا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہر ایک چیز کا بندوبست کیا۔ تو انسان جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے، رہنمائی کو پانے کے لیے جو بھی ہدایت آتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں انسانوں کو کس چیز کا غم ہے؟ جو گزر چکا اس پہ غم، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے خوف، یعنی مستقبل کا خوف ہوتا ہے ہر انسان کے اندر۔ تو جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر لیتا ہے، اس کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، پھر ایسے انسان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ وہ گزری ہوئی چیزوں پہ غم نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ اگر کوئی چیز میرے سے چلے گئی ہے تو یقیناً اس کے بدلے میں مجھے اچھا نعم البدل ملے گا، کیونکہ انسان جس چیز میں راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی آزمائشات پہ راضی رہتا ہے اور ان سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے انسان کو بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ انسان سے کچھ چیزیں جا سکتی ہیں لیکن مستقل طور پہ نہیں، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح لازمی ہوتی ہے، اور صبح ہمیشہ روشن، پرسکون اور ٹھنڈک لیے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہیں اس چیز پر کہ آپ سے جو لے لیا گیا آپ کو اس سے بہترین صلہ واپس دیا جائے گا۔ اور جب انسان اپنی تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوں۔ تو پھر ایسے انسان کو اپنے فیوچر کا بھی کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جب اچھا گمان رکھ لیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر انسان کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی ایسی چیز ملے جو کہ اس کے لیے ناخوشی کا باعث ہو۔ لیکن دیکھیے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اس کے دنیاوی معاملات بہت اچھے ہوں، لازمی نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا، اس پہ یقین کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا مومن کی شان ہے۔ لیکن مومن کی زندگی میں آزمائشات آتی رہتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ کو آزمائشات نہیں آتی۔ اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا نہیں ہے، بہت نمازی پرہیزی بھی نہیں ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا بزنس ہے، تو اس کو اپنے بزنس میں بھی طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے کہ دین والوں کے اوپر آزمائشات بہت آتی ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ دنیاوی معاملات رکھنے والا انسان ڈپریشن کا شکار ہو کے یا تو خودکشی کرتا ہے یا پھر دوائیوں پہ مسلسل رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے وہ نہ تو دوائیوں پہ رہتا ہے اور نہ ہی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں، اور یہ سکون کبھی بھی دوائیوں سے اور کاؤنسلنگ سے، موٹیویشن سے نہیں ملتا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دل پہ طاری کیا جاتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے نہ تو کوئی ماضی میں گزری ہوئی چیزوں کا غم رہتا ہے اور نہ ہی مستقل میں آنے کے لیے حالات کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے والا اور اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ذرا اس پر آیت کے کانٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے۔ تو ہدایت پانے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والا انسان جو کہ اپنی برائیوں کو، اپنی زندگی کی ان چیزوں کو جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے رک جاتا ہے، چاہے اس کا نفس بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ گناہ ہو جائے، لیکن جب انسان نہیں کرتا تو پھر وہ آخرت کی کامیابی کی طرف سفر کرتا ہے، آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ان کو دنیا کے چھوٹ جانے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم پہ موت کیوں آئی۔ ہر وہ انسان جو کہ گناہ گار ہے، جو کہ کافر ہے، جو کہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی پہ زندگی ملتی جائے، میری زندگی کبھی ختم نہ ہو، مجھے کبھی موت نہ آئے۔ لیکن ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے لگایا ہو، وہ آخرت کے لیے پر امید ہوتا ہے، اور دنیا میں جانے کا اس کا کوئی غم نہیں ہوتا، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس کو مزید زندگی نہیں چاہیے ہوتی، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہی بنتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی نعمتوں کو، اپنے ثواب کو، اپنے اجر کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس زندگی کا بہترین استعمال کرتا ہے۔ ہر سچا مومن اپنی زندگی میں یہ مقام حاصل کرتا ہے کہ اس سے مستقبل کا کوئی خوف نہیں رہتا اور گزری ہوئی چیزوں پہ کوئی غم نہیں رہتا۔ بس بات انسان کی اللہ پر بھروسے کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اس کی طرف بھیجی ہے اس کو قبول کرنے کی ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔